بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈر لکھ دیجیے۔ اللہ پاک تمہاری کمزوریوں اور تمہارے عیبوں سے خوب واقف ہے، مگر وہ پھر بھی پردہ رکھے ہوئے ہے، کسی پر عیاں نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی تمہیں تمہاری غلطیوں اور عیبوں کو دیکھ کر ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے لگے تو جہنم میں جگہ کم پڑ جائے، مگر وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کے عیب تلاشتے رہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ذرا سی بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب سے جج کرنے لگتے ہو کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، یہ اتنا چپ کیوں رہتا ہے، یہ اتنا بولتا کیوں ہے؟ پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسانوں کے دل پڑھنا سیکھو۔ کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کی ذرا سی تسلی یا ایک تکلیف دہ جملہ کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا اور زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے، کسی کا بھلا سوچو گے، تو کل کو آپ کے لیے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہے ابھی، وہ دراصل تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو، اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو۔ اس کا کون تمہاری تمام تکالیف کو دور کر دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو۔ وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ ارے جب زندگی فانی ہے تو اس میں رہنے والے غم کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک چیز یا انسان کو وجہ بنا کر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں یاد نہیں رہتا کہ زندگی تو ہمارے پاس محض اللہ کی ایک امانت ہے، جس میں ہم اسی کے بندے کی وجہ سے خیانت کر رہے ہیں۔
اداس ہو؟ کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گی نا، اس بات پر یقین رکھو گے کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے، پھر بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بھاپ سکے؟ تو پھر دیکھنا کہ عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے اس دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ الحمدللہ کہنا مشکل کام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے بن مانگے اور مانگنے پر بھی، مگر انسان کا شکر ادا کرنا نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو عطا کر دی گئی تو الحمدللہ کہیں، اس میں برکت ہوگی۔ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اسے معاف کر دیں اور الحمدللہ کہیں کہ آپ ظلم کرنے یا دل دکھانے والوں میں سے نہیں۔ کسی کو آپ نے چاہا پر وہ آپ کا نصیب نہیں، تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کے نصیب میں بہترین انسان آپ کا رب لکھ چکا ہے۔ کچھ آپ سے چھن گیا یا ملا نہیں، تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے اور کیا نہیں۔ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی جسمانی اور مالی نقصان ہوا، تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ زندہ ہیں۔ مال و دولت آ جاتی ہے، صحت بھی مل جاتی ہے، مگر زندگی یہ بس ایک بار ہی عطا ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں یہ نہ کہیں کہ آپ ہی کیوں، آپ کے ساتھ ہی کیوں، بلکہ الحمدللہ کہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہی بہترین تھا۔ مصلحت اسی میں تھی۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اسے شکر صبر سے گزارے، ہر دم الحمدللہ علی کل حال کا ورد کرے، اور بے شک اللہ پاک شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ کسی چیز کے انتظار میں ہیں، حالات کبھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، دنیا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، لوگ ہمیشہ دل دکھائیں گے، دکھ راستے میں آتے رہیں گے۔ زندگی سیدھا راستہ نہیں، بلکہ یہ اونچی نیچی گھاٹیاں ہیں، کہیں سبزہ ملے گا تو کہیں طوفان، اچھے لوگ ملیں گے تو برے بھی ملیں گے، یہ سب ایسے ہی چلے گا، کچھ نہیں بدلے گا۔ بدلیں گے تو آپ، اگر اسی وقت بدل جائیں گے تو اسی وقت سے آپ کی دنیا بدل جائے گی، حالات بھی بدل جائیں گے۔ ٹرسٹ می، دل بدلنے سے بستی بستی دنیا جہاں سب بدل جاتا ہے۔ اور دل کو کیسے بدلتے ہیں؟ اس سے مستقیم یعنی ہر سیدھا خیال دے کر، ہر اچھی بات سکھا کر، سارا میل کچیل دھو کر، تھوڑا مضبوط اور زیادہ باشعور ہو کر، ورنہ معصوم دل ہو کر۔ کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے، کوشش میں ناکام رہیں تو دعا کریں، دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی، کنارے سے لگا لیتی ہے۔
اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی کا لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ نہیں بھولے گا وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین رکھو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسو کا برم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ کسی کا صبر، کسی کی ذاتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ بے شک